ایشیا میں اپنا سامان سستے داموں بھیج کے زیادہ کمائی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا اگر اتنی دور سے روٹ لے رہا ہے، یعنی انڈین عربین سی سے چاہ بہار پورٹ کی طرف جا رہا ہے، تو پاکستان کے تھرو کیوں نہیں انڈیا جا رہا؟ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی موٹر وے یا جی ٹی روڈ کے تھرو جائے اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو ٹچ کرے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو کابل اور ترکھم بارڈر ہے وہ تو ساتھ لگتے ہیں نا، ادھر سے ٹچ کر کے پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں وہ اپنے سامان کو بھیج دے۔ تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ٹریڈ والا عمل نہیں کرنا، ہم اپنا سامان بھیجیں گے تو یا تو ہم پھر وایا ایئر بھیجیں گے یا وایا ہم جو ہے وہ کارگو بھیجیں گے، اور وہ بھی ہم بھیجیں گے ایران کے تھرو۔ تو اس وجہ سے ایران اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ بڑے زبردست رہے ہیں، لیکن 2018 کے بعد جب امریکہ نے پابندیاں لگا دی ایران پہ، خاص طور پہ ایران پہ، کہ ایران کے ساتھ اب کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو 2015 سے 2018 میں جے سی پی او اے کا ایک نیوکلیر ڈیل تھی اس کو کولیپس کر دیا، اس کو کینسل کر دیا۔ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ کی طرف آئے۔ سوربھ سنگھ، تھینک یو سو مچ آپ کا کمنٹ کا میں بہت آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تھینک یو اگین فار دا کمنٹ۔ اوکے، اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو چاہ بار پورٹ تھی وہ تو کام اب انڈیا کا وہاں پہ رک گیا، لیکن چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈپلومیٹکلی انڈیا ایران کو سپورٹ کرے تاکہ آنے والے وقت میں جو انڈیا اور ایران کے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک لیول پہ تعلقات ہیں، وہ دوبارہ مینٹین ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے صدر کل پاکستان آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد وہ انڈیا کے بھی پرائم منسٹر مودی سے ملاقات کریں، کیونکہ حال ہی میں ان دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ایک اور ملاقات چاہ رہے ہیں تاکہ ایران ڈپلومیٹکلی آئزولیشن سے نکلے اور تعلقات، اور جو انڈیا کو میسج دے ایران کے اسرائیل کو وہ سمجھائے، کیونکہ دیکھیے انڈیا کے تعلقات ایران سے بھی بہت اچھے ہیں اور اسرائیل سے بھی بہت اچھے ہیں، تو انڈیا سمجھا سکتا ہے ان دونوں ملکوں کو کہ وہ اپنی لڑائی کو ختم کریں اور معاملات کو بہتر کریں اور ایران پر پریشر زیادہ نہ ڈالیں۔ بٹ ایز آف ناؤ جو ہے جو چاہ بار پورٹ والا ہے وہ والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا چاہ بار پورٹ بنا رہا ہے، پاکستان میں جو گوادر پورٹ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے چائنا کی، اس کو کاؤنٹر بیلنس کر رہا ہے، بٹ اصل میں یہ بات حقیقت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے چاہ بار پورٹ بنا رہا ہوتا چائنا کو تو امریکہ سپورٹ کرتا، امریکہ اس نے سپورٹ نہیں کیا، اس لیے یہ تھیوری ہی کولیپس ہو گئی ہے۔ بیسیکلی انڈیا اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے وہ چاہ بار پورٹ پہ انویسٹ کر رہا تھا، اس کا گوادر پورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بٹ اسٹل امریکہ نے پابندی لگا دی تو وہ کام ہی جو ہے وہ رک گیا۔ اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جو بھارت کا اور ایران کا کوآپریشن ہے، انرجی کوآپریشن، آئل کوآپریشن، وہ بہت زبردست تھا 2020 اور 21 تک۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے جب پابندیاں سخت عائد کر دیں ایران پہ اور کہا کہ اب اس کے ساتھ جو بھی ملک ڈیل کرے گا اور ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز اگر اس کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہم پھر ان پہ بھی سخت پابندیاں عائد کر سکتے ہیں، تو انڈیا اس چیز سے بیک فائر ہوا۔ انڈیا سمجھ گیا کہ اگر انڈیا نے اپنے تعلقات ایران سے اسٹریٹجک لیول پہ رکھے تو پھر امریکہ اس سے ناراض ہوگا اور امریکہ بھی اور زیادہ سینکشنز لگا سکتا ہے انڈیا پہ بھی، اور انڈیا کو بھی ٹھیک ٹھاک تنگ کر سکتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہے وہ بہت پیچھے ہوا، اور انڈیا نے جو ہے وہ اپنے تعلقات اس ایران سے اکنامک ٹرمز پہ اس لیول تک وہ نہیں لے کر گئے جس لیول تک وہ لے کے جا سکتے تھے، کیونکہ دیکھیے ایران کے پاس آئل ہے، انڈیا کو آئل کی ضرورت ہے، لیکن امریکہ نے اب سخت جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا انڈیا کو کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر، اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو اور ٹیرف لگائیں گے۔ آلریڈی 25% ٹیرف لگائے ہوئے ہیں انڈیا نے، آج 1 اگست سے آج سے وہ ٹیرف لگ گئے ہیں۔ اوکے، اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے ایران جو ہے وہ اپنے ٹائز کو، اپنے تعلقات کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس لیے بھی ایک طرح سے ریوائیو کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ دیکھیے انڈین ڈائسپورا بہت بڑا ڈائسپورا ہے، انڈیا کے لوگ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں، گلف ممالک میں جابس کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ رہتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کا انفلوئنس مڈل ایسٹ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے انڈین سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، اور پھر اسرائیل میں بھی انڈینز ہیں بہت زیادہ۔ تو بیسکلی ایران ایک طرح سے ریوائیو اپنے تعلقات اس لیے بھی کرنا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران کا جو انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ کو لے کر مڈل ایسٹ میں جائے اور اس کی بات کو سمجھے اور ان کے میسیجز کو مڈل ایسٹ میں پہنچائے کہ ایران آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ بھی ایران کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں۔ لیکن یہ چیز بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں، دیکھیے حال ہی میں امریکہ نے جو ہے وہ کہا کہ اگر رشیا جو ہے وہ رشیا سے جو لوگ تیل لینا ختم نہیں کریں گے تو ہم ان ممالک پہ جو ہے وہ ٹیرف بھی لگائیں گے اور پلنٹیز بھی لگائیں گے، اور انڈیا پہ امریکہ نے پہلی پلنٹی لگا دی 25% کی۔ اب دیکھیے امریکہ نے ایک اور کام کیا ہے، امریکہ نے انڈیا کی جو 8 انڈین کمپنیز تھیں جو کہ ایران کے ساتھ آئل پروڈکٹس پر کام کر رہی تھیں، ان 8 کمپنیز پہ کل پابندی عائد کر دی ہے، یعنی سینکشنز لگا دی ہیں۔ اب وہ فرمز ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، تو یہ ایران کے ساتھ جو آئل پروڈکٹس ہیں اس پہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا نے میسج دیا، امریکہ نے میسج دیا ہے انڈیا